کوفے کے بعد ایسی ہوا دل میں چلی ہے، ہم نے کسی بھی خط کا بھروسہ نہیں کیا۔ آغاز کربلا کا ظلم یہ کیسا سنگین ہو گیا، کوفہ مسلم کے خون سے رنگین ہو گیا۔ کوفے میں عید کے دن منظر عجیب تھا، ایک لاش بے کفن تھی، وہ اتنا غریب تھا۔ پیروں میں بیڑیاں تھی، تن پہ نہیں تھا سر، پسر عقیل کا یہ کیسا نصیب تھا۔ شہادت حضرت مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ۔ محترم ناظرین، ہم سبھی لوگ واقعہ کربلا کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن شاید کچھ لوگوں کو مکمل علم نہ ہو۔ واقعہ کربلا کیوں پیش آیا، اس کا پس منظر کیا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت سے پہلے میں واقعہ کربلا کا پس منظر آسان لفظوں میں بیان کرنا چاہوں گا، تاکہ اب تمام دوستوں کو واقعہ کربلا کے رونما ہونے کی اصل حقیقت معلوم ہو جائے۔ محترم ناظرین، جب یزید تخت پر براجمان ہوا، جب یزید بادشاہ بنا، جب یزید اقتدار میں آیا، تو اس نے دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کچھ ایسے خرافات شروع کر دیے جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا تھا۔ اس نے دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسے کام شروع کر دیے جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی سختی سے منع فرمایا تھا۔ معاملہ یہاں نہیں رکا، یزید نے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا اور زبردستی لوگوں سے بیعت کروائی کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں آپ اس میں حامی بھریں، آپ اس میں میرا ساتھ دیں، اس کو تسلیم کر دیں۔ جو لوگ مان گئے وہ مان گئے، جو لوگ نہ مانے یزید نے ان کے ساتھ زبردستی کی، طاقت کے بل بوتے پر ان کو اپنے ساتھ ملانا اور اپنی بیعت شروع کروا دی۔ ایسے میں کوفہ کے لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ان کا واحد سہارا تھے، ان کو خطوط لکھنا شروع کر دیے کہ یزید نے دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ایسے کام شروع کر دیے ہیں جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ آپ آئیے اور ہماری مدد کیجیے۔ تاریخ میں آیا ہے کہ کم و بیش خطوط کی تعداد 300 سے کہیں زیادہ تھی۔ ایسے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کر دیا کہ آپ حالات کا جائزہ لیجئے، اور اگر حالات سازگار ہوئے اور واقعی ایسا ہوا جیسا کہ خطوط میں لکھا ہوا ہے تو آپ مجھے خط لکھیے گا، میں یہاں سے کوفہ آ جاؤں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے خط میں لکھا، میں تمہاری طرف اپنے چچا زاد بھائی اور میرے اہل بیت علیہ السلام میں میرے خاص بندے مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں۔ حضرت مسلم بن عقیل حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت عقیل بن ابو طالب کے بیٹے تھے، یعنی امام حسین رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ ان کا لقب سفیر حسین اور غریب کوفہ کے مسافر ہے۔ واقعہ کربلا سے کچھ عرصہ پہلے جب کوفہ کے لوگوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو خطوط بھیج کر کوفہ آنے کی دعوت دی تو انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ روانہ کیا۔ وہاں پہنچ کر انہیں صورتحال مناسب لگی اور انہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط بھیج دیا کہ کوفہ آنے میں کوئی مشکل نہیں، مگر بعد میں یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا حکمران بنا کر بھیجا، جس نے مسلم بن عقیل کو اور ان کے 2 کمسن فرزندوں کو شہید کروا دیا۔ جب امام حسین رضی اللہ عنہ نے مسلم بن عقیل کو کوفہ جانے کا حکم دیا تو اس وقت وہ مکہ میں تھے، وہاں سے وہ مدینہ گئے، جہاں انہوں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی۔ پھر اپنے 2 بیٹوں محمد اور ابراہیم، جن کی عمر 7 اور 8 سال کی تھی، ان کو لے کر کوفہ روانہ ہو گئے۔ کوفہ میں انہوں نے جناب مختار بن ابی عبید ثقفی کے گھر پر قیام کیا۔ کوفہ والوں نے ان کی بیعت شروع کر دی، جن کی تعداد 30,000 تک پہنچ گئی۔ انہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط بھیج دیا
کہ کوفہ آنے کے لیے حالات سازگار ہیں۔ اس وقت کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر تھا۔ جب یہ خبر یزید تک پہنچی تو اس نے بصرہ کے عبید اللہ ابن زیاد کو پیغام بھیجا کہ وہ جلد کوفہ پہنچ کر نعمان بن بشیر کی جگہ حکمران مقرر ہو اور مسلم بن عقیل کا سر کاٹ کر یزید کے پاس بھیج دے۔ ابن زیاد نے کوفہ پہنچ کر گورنری سنبھالی تو حضرت مسلم بن عقیل امیر مختار کے گھر سے صحابی رسول درود و حضرت ہانی بن اروا کے گھر منتقل ہو گئے۔ ابن زیاد نے فوج کو انہیں پکڑنے کے لیے بھیجا تو حضرت ہانی بن اروا، جن کی عمر اس وقت 90 سال تھی، انہوں نے اپنے مہمان کو حوالہ کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ حضرت ہانی بن اروا کو قید کر لیا گیا۔ اس پر بھی انہوں نے انکار کیا تو انہیں باندھ کر 500 کوڑوں کی سزا دی گئی، جس کے دوران جب وہ بے ہوش ہو گئے تو ان کا سر تن سے کاٹ کر لٹکا دیا گیا۔ ہانی بن اروا کی گرفتاری کے بعد مسلم بن عقیل باہر آ گئے اور جنگ شروع کی، مگر آہستہ آہستہ سب کوفیوں نے ساتھ چھوڑ دیا، حتیٰ کہ صرف 30 افراد ان کے ساتھ رہ گئے۔ مغرب کی نماز تک وہ بھی باقی نہ رہے۔ انہیں حضرت محمد ابن کثیر نے اپنے گھر میں پناہ دی۔ محمد ابن کثیر کے حمایتیوں کے ساتھ ابن زیاد کی فوج نے جنگ کی اور انہیں بھی شہید کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل کوفہ سے باہر جانے کی کوشش کرنے لگے، مگر شہر کے سب دروازے بند تھے۔ آپ نے ایک بوڑھی عورت سے پانی مانگا۔ جب انہوں نے بتایا کہ ان کا تعلق خاندان رسالت سے ہے تو اس عورت نے انہیں اپنے گھر میں پناہ دی، مگر اس عورت کے بیٹے نے انعام کی لالچ میں مخبری کر دی۔ ابن زیاد نے 3000 کی فوج بھیجی تو مسلم بن عقیل گھر سے باہر آ کر لڑنے لگے اور بنو ہاشم کی تلوار بازی کے جوہر دکھائے۔ جب سینکڑوں لوگ ہلاک ہو گئے تو ابن زیاد کے سالار ابن اشعث نے اور فوج کا پیغام بھیجا۔ یہ سن کر ابن زیاد نے کہا کہ ایک شخص کے لیے 3000 کی فوج بھی ناکافی ہے، تو ابن اشعث نے جواب بھجوایا، یہ کوئی بکال یا جولاہا نہیں، بنو ہاشم کا چشم و چراغ ہے۔ بعد میں گڑھے میں مسلم بن عقیل کو دھوکے سے گرا کر گرفتار کر لیا گیا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے انہیں سزا دی کہ کوفہ کے دارالامارت کی چھت سے گرا دیا جائے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے شہادت سے پہلے چند وصیتیں کی، جس کے بعد ان کو چھت سے گرا کر شہید کر دیا گیا۔ یہ واقعہ 9 ذی الحجہ 60 ہجری کا ہے۔ شہید ہونے کے بعد ان کا سر کاٹ دیا گیا اور اس سے یزید کو دمشق بھجوا دیا گیا اور جسم کو کوفہ کے قصابوں کے بازار میں دار پر لٹکا دیا گیا تاکہ کوفہ کے لوگ اب بنو ہاشم کی حمایت نہ کریں۔ شہادت سفیر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، حضرت مسلم بن عقیل، حضرت ہانی بن اروا اور آپ سب کو اشک بار آنکھوں سے تعزیت پیش کرتے ہیں۔